السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آج جبکہ پوری دنیا اس وبائی مرض میں مبتلا ہے، خصوصاً وطن عزیز اس کی لپیٹ میں بڑی عجلت اور شدت سے چلا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بڑی آب و تاب کے ساتھ آیا اور اب قریب الختم ہے، تو ایسے مبارک موقع پر وطن عزیز اور بیرون سے کچھ سوالات ہمارے محبین کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، جن میں ایک اہم سوال عید الفطر کی نماز کے تعلق سے کہ لاک ڈاؤن کے اس سلسلے میں عید الفطر کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے۔ بڑے طویل عرصے سے یہ گفتگو جاری ہے، تو آج کے ہم اپنے اس کلپ کے اندر اپنے محبین، متعلقین، محسنین و مشفقین کے نام اپنا یہ پیغام جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عید الفطر اصح قول کے مطابق، احناف کے نزدیک، مفتیٰ بہ قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق واجب ہے۔ یعنی جس طریقے سے جمعے کی نماز واجب ہے، اپنے حکم کے اعتبار سے فرض ہے، اسی طریقے سے احناف کے راجح قول کے مطابق عیدین کی نماز بھی واجب ہے۔ لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر جمعے کا خطبہ، یہ جمعے کا حصہ ہے جو جمعے کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ اور عیدین کے اندر خطبے کا پڑھنا سنت ہے جو نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ دلائل کا موقع نہیں ہے، لیکن بدائع ثنائے، ہدایہ شریف، فتاوی ہندیہ وغیرہ اکابر کے کتب اور اکابر کے فتاوی جات کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ دوسری چیز، ہم عید کی نماز کو کس طریقے سے ادا کریں، تو ایسے مسئلے کے اندر جب ہماری نگاہیں منتظر تھی تو ماتر علمی دارالعلوم دیوبند اور حضرات اکابرین امت مسلمہ، ان تمام کے اقوال کی روشنی جو قرآن و حدیث کی صحیح معنی میں عکاسی کرتی ہے، ان تمام خبروں کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عید کی نماز بھی جمعے کی نمازوں کی طرح گھروں کے اندر ادا کی جائے۔ عید کی نماز کے لیے اگر 3 یا 4 آدمی جمع ہو رہے ہیں، امام کے علاوہ 4 آدمی بھی موجود ہیں، تو عید کی نماز پڑھنا گھروں کے اندر بھی صحیح ہو جائے گا۔ اب مسئلہ خطبے کا، آسانی سے ہم خطبہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور پڑھنا چاہیے، افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی خطبہ نہیں بھی پڑھ سکتا ہے اور عید کی نماز صحیح طریقے سے ادا کر لی تو پھر بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ عید کی نماز کی ہم نیت کس طریقے سے کریں؟ عید کی نماز کی نیت وہی ہے جو اور نمازوں کی دل سے نیت کی جاتی ہے، کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں
6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ۔ اگر زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، لیکن زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کہیں تاکہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کے اندر موافقت ہو جائے۔ تو ہم زبان سے اگر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ہم نے نیت کر لی۔ طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، پھر پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت پڑھے، رکوع سجدہ بیعینی اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ اب ہم دوسری نماز کے لیے کھڑے، دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی 3 تکبیروں کے اندر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے سیدھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آ کر ملا کہ جب امام نے تکبیریں کہہ لی تھی، مثال کے طور پر زید نماز کے اندر تب شامل ہوا جب امام صاحب نے تکبیریں کہہ دی اور اپنی قرات شروع کر دی۔ اب زید کو کیا کرنا ہے؟ اب زید آئے اور جلدی سے اپنی تکبیروں کو پورا کر دے، یعنی پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ثنا پڑھے، پھر اسی طریقے سے تکبیرات کہے اور امام کے پیچھے خاموش ہو جائے۔ لیکن امام نے قرات شروع کر دی، اب امام رکوع کے اندر گیا، اب زید کو کیا کرنا ہے؟ تو زید آئے، رکوع کے اندر شامل ہو، 2 صورتحال ہے۔ اگر اسے یہ امید ہو کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے میں اپنی تکبیرات ادا کر لوں گا تو رکوع میں نہ جائے، پہلے تکبیرات کھڑے کھڑے پوری کرے، اللہ اکبر اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اور اگر اسے یہ اندیشہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ اگر میں تکبیرات کہوں گا کھڑے ہو کر تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو رکوع کے اندر شامل ہو جائے، پھر رکوع کے اندر تکبیرات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وغیرہ۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح کی ضرورت نہیں، اور اگر پوری رکعت نکل جاتی ہے تو اسی طریقے سے پوری کی جائے گی جس طرح امام پوری کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا تکبیرات کے چھوٹ جانے کا۔ بہرحال ہماری نماز ادا ہو گئی۔ اب مسئلہ ہے خطبے کا، تو ایسے ماحول کے اندر ہم خطبہ مختصر سا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خطبے کے اندر 9 مرتبہ تکبیر کا کہنا مستحب ہے، دوسرے خطبے کے اندر 7 مرتبہ تکبیر کا کہنا مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم دل میں نیت کریں گے کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم تکبیرات کہیں گے، پہلے تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پوری ہونے کے بعد پھر دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت ملائی جائے گی، رکوع سجدہ ادا کیا جائے گا۔ دوسری رکعت کے اندر پھر قرات کے بعد شروع میں قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اس میں تینوں میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ میں اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے چلے جائیں گے۔ نیت بھی ہو گئی، تکبیرات بھی ہو گئی، نماز کی عید کا طریقہ ہو گیا۔ نماز عید کیا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی۔ اب مسئلہ باقی رہتا ہے کہ ہم خطبہ کس طریقے سے ادا کریں۔ تو خطبے کا مختصر طریقہ یہ ہوگا کہ شروع خطبے میں 9 مرتبہ ہم اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ یہ ہمارا پہلا خطبہ پورا ہو گیا۔ اب ہم بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر کا کہنا مستحب ہوگا۔ اللہ اکبر 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 الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم الجلیل یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ یہ مختصر سا خطبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امت مسلمہ کے نام ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اس ماحول کے اندر ہم خرید و فروخت سے بچیں، اس ماحول کے اندر اجتماعات سے بچیں، اس ماحول کے اندر اپنے طرف سے کوئی بات آئے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اس لیے اگر یہی مسئلہ رہتا ہے تو عید کی نماز بھی گھروں کے اندر پڑھنا جائز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔